جب کسی ملک پہ کسی علاقے میں فوج یا وہاں طاقتور قوتیں یلغار کرتی ہے، لشکر کرتی ہے، تو اس علاقے میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور مال غنیمت پھر ان فوج جو لشکر ہے اس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بلوچستان روز اول سے جو ہے نا وہ مقبوضہ علاقہ ہے، تو اس کی معدنیات، اس کا سائل، اس کا وسائل اور اس کے جو مینڈیٹ ہے اس کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا جاتا ہے یا لوٹا جاتا ہے۔ اٹس ناٹ الیکشن، اٹس ناٹ سلیکشن، اٹس آکشن۔ یہ آکشن تھا جی، پیسے جس نے زیادہ دیے دو، یا ووٹ کو کسی نے یہاں پہ عزت نہیں دی، یہاں پہ نوٹ کو عزت دی گئی ہے اور یہاں پہ بوٹ کو عزت دی گئی ہے۔ دیکھیے وجوہات تو ملٹیپل ہیں جی۔ سب سے بڑی میں وجہ سمجھتا ہوں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاق کی وہ پارٹیاں جو ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے ووٹوں کو انہوں نے جو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے، ان سے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ یہ میں نے کلیئر میسیج دے دیا ان کو۔ اور دوسری وجہ آپ یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی نے تو ہم سے رابطہ کیا تھا ووٹ کے سلسلے میں، ان کو میں نے کیٹیگرلی کہہ دیا تھا کہ جی ہمارا یہ فیصلہ ہے، ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں۔ دوسری جو جماعت ہے مسلم لیگ، ان کو ہمارے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں، وہ ماشاءاللہ خود کفیل ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو ہے ہلکا سا معمولی سا چشمہ یا جھرنا ہے، ان کے پاس ماشاءاللہ 5 دریا ہیں۔ ایک دریا لاہور سے بھی آ رہا ہے، ایک جو ہے چناب سے بھی آ رہا ہے، ایک دریا پنڈی سے بھی آ رہا ہے، ایک جی ایچ کیو سے بھی آ رہا ہے۔ تو ہمارے پانی کی بوندوں کی ان کو ضرورت نہیں، وہ ماشاءاللہ ٹینکروں میں وہ اپنا پانی سپلائی کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ متفق ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ جو بنے؟ دیکھیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ہماری رائے کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں، لیکن جو فورسی ہم کر رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں، شاید بلوچستان کو ایک اور ملٹری آپریشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ان کے لیے اس سے بہتر ان کو وزیر اعلیٰ شاید اس پوری 42 کی لاٹ میں نہ ملا۔ ملٹری آپریشن کس کے خلاف ملٹری آپریشن، اس کے حوالے سے تھوڑی سی کیا بات ہے؟ جو آج سے پہلے جو ہو رہا ہے جنرل مشرف کے دور میں کس کے خلاف ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا جو ہنوز جاری ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کس کے خلاف ہوا تھا ملٹری آپریشن، ایوب خان کے دور میں کس کے خلاف آپریشن ہوا تھا، وہی آپریشن کنٹینیو رکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ کیونکہ کافی حلقوں میں یہ چہم گوئیاں جاری ہیں اور پی ٹی آئی بھی اس بار بارہا کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن نہیں، یہ صرف پروسیس آف سلیکشن ہوا ہے۔ آپ بھی متفق ہیں؟ اٹس ناٹ الیکشن، اٹس ناٹ سلیکشن، اٹس آکشن۔ یہ آکشن تھا جی، پیسے جس نے زیادہ دیے دو، یا ووٹ کو کسی نے یہاں پہ عزت نہیں دی، یہاں پہ نوٹ کو عزت دی گئی ہے اور یہاں پہ بوٹ کو عزت دی گئی ہے۔ سر کیا توقع کرتے ہیں اس پارلیمان سے؟ یہ بلوچ مسنگ پرسن جو ہے اس کا مسئلہ حل کرے گا؟ یہ پارلیمنٹ کہیں یہ پارلیمنٹ مسنگ نہ ہو جائے۔ سر مسنگ پرسنس کے حوالے سے آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ بلوچ بھی واپس چلے گئے اور آپ بھی اس حوالے سے کوئی ہمیں بولتے ہوئے یا دکھائی نہیں دیے دوبارہ سے ان بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے۔ ہم بولتے رہے بھائی، اسمبلیوں میں ہم نے بولا، ہم نے اپنے جلسوں میں بولا، الیکشن کیمپین میں بھی ہم بولتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری آواز ویسے ہی اسلام آباد میں سنائی نہیں دی جاتی، اس میں پتہ نہیں قصور ہمارا ہے آپ کے کیمروں اسلام کا۔ آباد آپ کا اپنا ہے، قاضی صاحب بھی خود بھی بلوچ ہیں، بلوچستان سے ہے، ان کا تعلق ہے۔ ہمارے پاس وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہی رہے ہیں، انوار اللہ کاکڑ صاحب، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پر سنوائی نہیں ہوتی؟ ان کو اس وجہ سے کسی کو قاضی نہیں بنایا گیا، کسی کو جج نہیں بنایا گیا، نہ ہی کسی کو وزیر اعظم بنایا گیا کہ وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے یا وہ بلوچ ہیں۔ ان کو اپنے مفادات کی خاطر استعمال کرنے کے لیے یہ عہدے دیے جاتے ہیں۔ اچھا بلوچستان کو جو ہے وہ کبھی نون لیگ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، کبھی باپ پارٹی کے، کبھی پیپلز پارٹی لے لیتی ہے، کیا کب بلوچستان میں یا پاکستان میں جمہوریت آئے گی؟ جب کسی ملک پہ کسی علاقے میں فوج یا وہاں طاقتور قوتیں یلغار کرتی ہے، لشکر کرتی ہے، تو اس علاقے میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور مال غنیمت پھر ان فوج جو لشکر ہے اس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو بلوچستان روز اول سے جو ہے نا
وہ مقبوضہ علاقہ ہے، تو اس کی معدنیات، اس کا سائل، اس کا وسائل اور اس کے جو مینڈیٹ ہے اس کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کیا جاتا ہے یا لوٹا جاتا ہے. یہ 16 ماہ کی حکومت میں آپ ساتھ ان کے شامل ہوئے، ان کے جو ہے وہ اکٹھے رہے، اب نہیں اکٹھے جا رہے، کیا وجہ ہے؟ اس وقت کیوں اکٹھے ہوئے تھے، اب کیوں نہیں جا رہے؟ ہم صرف 16 ماہ کی حکومت نہیں، ہم اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی اس کے بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا، اس حکومت کو بنانے میں ہمارا کلیدی کردار تھا، لیکن چند نکات کے تحت ہم اس کے ساتھ شامل ہوئے. جب انہوں نے اپنے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو گزشتہ کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ بھی ہم اسی معاہدوں پہ تھے کہ مسنگ پرسنس کی واپسی ہوگی. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہمارے ساتھی تھے آج ہمارا نام لیتے ہوئے گوارا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ ہماری ان کو اس وقت کی باتیں پسند نہیں تھی، ناگوار گزری تھی، صرف ہمارے ووٹ ان کو پسند تھے. اختر صاحب آپ نے بات کی کہ کلیدی کردار تھا اسی حکومت میں ہمارا، تو آپ کا تھا یا باجوہ صاحب کا؟ نہیں جی، باجوہ صاحب نے اس کو نکالنے میں یا بنانے میں، آپ کس کا بنانے میں نہیں جی، نکالنے میں بھی. ہاں، بنانے میں دیکھیں جو میاں شہباز شریف کی جو حکومت تھی، ہم اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی تھے. ہم پی ٹی آئی، میں نے کل بھی ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، آپ نے ہمیں دھکیلا. اگر آپ ہمارے ان مطالبات کو مان لیتے تو شاید ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے. آپ نے ان کے کہنے پر ہمیں دھکیلا جو آپ کو سخت وقت میں چھوڑ کے چلے گئے. تو ظاہر ہے جب اپوزیشن کے ساتھ ہم ملے، ایک ہمارا سیاسی، آئینی اور قانونی حق تھا عدم اعتماد ہم لائے، اور اس عدم اعتماد کے تحت وہ حکومت ختم ہوئی. اس میں کوئی غلط کام نہیں ہوا تھا. ہاں، پھر اس حکومت کو کس طرح چلایا گیا اس پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. اس دفعہ کوئی آفر ہوئی ہے، اس دفعہ کوئی مطالبہ کوئی آپ کی طرف سے آپ نے ان کو کہا ہو، کوئی بات، کوئی چیز ایسی سامنے؟ اب تو ہم انجانے ہو گئے، نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا. سر، اس آخری سوال ہے، اس عدم اعتماد میں سائفر کا کتنا رول تھا؟ عمران خان بار بار کہتے ہیں. دیکھیں، ایشوز پھر ملٹیپل ایشوز اس وقت سامنے آ گئے تھے. اس میں سائفر کا بھی ایشو تھا، کچھ اور بھی ایشو تھے، لیکن حقیقتاً جو ہمارے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ جی اس حکومت کو ختم کر کے ایک نئی حکومت تشکیل دی جائے گی، اور وہ حکومت کچھ ریفارم لائے گی، کچھ الیکشن ریفارم لائے گی، اور کچھ ایشوز جو بلوچستان کے ان کو حل کرے گی. اس بنیاد پر یہ کس نے آپ کو یہ باور کرایا تھا، یہ کہا تھا؟ یہ جو اس وقت کے جو ہمارے اتحادی تھے صاحب کا. تھینک یو سر. تھینک یو جی. آپ نے عدم اعتماد کا ذکر خود ہی کر دیا.